سن 46-47 کے پرآشوب زمانے میں پڑوس کی غیر مسلم ریاست سے مسلمان ہجرت کر کے ہمارے شہر میں آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا شہر مسلمان اکثریت کا شہر تھا، شاید اب بھی ہوگا، کہ یہ پٹھانوں کی بسائی ہوئی ریاست تھی۔ یہی زمانہ تھا کہ ریاستی حکومت نے آتشی اسلحہ اور چند انچ سے زیادہ پھل کے ہر دھاردار آلے کے لائسنسوں کی سختی سے پڑتال شروع کر دی۔ نئے لائسنس جاری ہو رہے تھے، مگر بڑے سفارشوں کے بعد، اور لائسنس کی سالانہ فیس بھی ہوتی تھی جو بڑی زیادتی کی بات تھی۔ مگر پہلا مسئلہ لائسنس کا حصول تھا۔ مئی دادا نے اماں کی خوشامد کرا کے ماموں سے سفارش کروائی۔ وہ پولیس میں کوئی توپ افسر تھے اور مئی دادا کا کام بن گیا۔ زمبیے کا 12 آنے سالانہ کا لائسنس جاری ہو گیا۔ مئی دادا کو یہ 12 آنے ہمیشہ کھلتے رہے، مگر انہیں یہ اطمینان ہو گیا کہ ان کا زمبیہ اب کوئی بھان کی گھوڑی گورنمنٹ بھی نہیں چھین سکتی۔ اور دوسروں کا تو ذکر ہی کیا، اماں نے اور ماموں نے سفارش گزارنے سے پہلے مئی دادا سے تقریباً قسم اٹھوا لی تھی کہ وہ کسی کو اس زمبیے سے دھمکائیں گے نہیں۔ نہ میاں، قسم لے لو، میں کسی ازل گرفتہ بھان کے۔ مئی دادا سال میں ایک بار خود اپنا لائسنس اور میرے ابا، تایاؤں، چچاؤں، پھپھاؤں، خالوؤں کے اور میری اماں کے نام کے بندوقوں، رائفلوں، تیغوں، تلواروں، خنجروں، کٹاروں، کرچوں کے لائسنس اکٹھے کرتے اور فیس بھرنے کے لیے لائن لگاتے، اور واپس آتے تو مردانہ ڈیوڑی سے بڑبڑانا شروع کر دیتے کہ غضب خدا کا۔ ایک زمانہ وہ دیکھا تھا کہ گدی نشین تو نہیں تھے، مگر فلاں محمد خان کے محل پہ 5 توپیں چڑھی رہتی تھی، مزال تھی کوئی ازل گرفتہ بھان کا گھوڑا نظر بھی ڈال کے دیکھ سکتا۔ اور فلاں محمد خان بھی اگرچہ گدی نشین تو نہیں تھے، مگر ان کے کنے 1600 تلواریں تھیں، اور وہ سروئیاں اور تیغے اور کھانڈے اور کرچیں اور زمبیے اور کٹاریں تھیں کہ رہے نام مالک کا۔ ابا کہتے تھے کہ مجید کو تو ریاست کے اسلحہ خانے کا داروغہ ہونا چاہیے تھا، ہتھیار دیکھ دیکھ کے اس کا خون بڑھتا ہے۔ پھر حکومت نے حکم جاری کیا کہ تمام ہتھیار سرکاری مال خانے میں جمع کرا دیے جائیں۔ مئی دادا نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ یہ خبر سنی۔ 2 روز تک مغلظات بکتے رہے۔ غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا تو میرے 2-3 بزرگوں کو اپنا ہم خیال کیا اور ابا کو مشورہ دیا کہ لائسنس والے ہتھیار بے شک جمع کرا دیے جائیں، مگر کونوں کھدروں میں اور دیواروں میں پرکھوں کی جو امانتیں محفوظ ہیں ان کا کہیں کوئی اندراج نہیں، سو ان کو تیار رکھا جائے، زمانہ خراب ہے اور پٹھان بچے تو اچھے زمانے میں بھی تیار رہتے ہیں۔ ابا علی گیرین تھے، اصول پرست آدمی تھے، انہیں حکومت کے واضح احکام کی خلاف ورزی کسی صورت میں منظور نہیں تھی۔ پھر ان کا کہنا تھا کہ 150 برس کے دفن کیے ہوئے ہتھیار اب کھاد بن چکے ہیں، پھر اس تردد بیجا سے کیا حاصل، اس لیے اس معاملے کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ مئی دادا بظاہر مایوس ہو کر بیٹھ رہے، مگر ہم لڑکے دیکھ رہے تھے کہ ان کے گرد و پیش اور ہمارے دوہرے دالانوں تل گھروں زینوں میں ایک پراسرار سرگرمی جاری ہے جس کا ابا کو کوئی پتہ ہی نہیں۔ لائسنس دار اسلحہ جمع کر دیے گئے۔ 2 تانگوں میں کٹم قبیلے کے 2-4 بڑے اور مئی دادا ہتھیار لاد کر پولیس کے مال خانے پہنچے اور رسیدیں کٹوا کر خالی ہاتھ گھر لوٹ آئے۔ میں اسکول سے آیا تو دیکھا کہ مئی دادا ڈیوڑی میں دیوار سے ٹیک لگائے، سر نوڑائے اکڑوں بیٹھے ہیں، یوں لگتا تھا اپنے کسی خون کے رشتے کو مٹی کے سپرد کر آئے ہیں۔ دکھ اتنا گہرا اتر گیا تھا کہ آج مغلظات بھی نہیں سنا رہے تھے۔ پھر جو 2-3-4 دن کے بعد میرے ایک تایا کے ہتھیار جمع کرانے مال خانے گئے تو مئی دادا لوٹ کے نہیں آئے۔ خبر آئی کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا، کوتوالی خاص کے لاک اپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مغلظات سے شغل فرما رہے ہیں۔ ہاں ہاں کر کے تقریباً پورا قبیلہ دوڑ پڑا۔ ویسے تو مئی دادا شاید ملازم تھے، مگر مرزائی خیلوں کی ڈیوڑیوں کے پروردہ تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ دوسرے قبیلے کے ہی صحیح پٹھان تھے۔ وردیوں کے نرغے میں انہیں اکیلا کیسے چھوڑا جا سکتا تھا؟ اماں تانگے میں بیٹھ ترنت اپنے پولیس بھیا کے یہاں پہنچی اور میز پر سروتا مار کر بھائی کو حکم دے دیا کہ ابھی اسی وقت مئی دادا کو گھر آ جانا چاہیے۔ میاں آج ہمارے اہلکار کو ایک بوڑھے کو بند کر دیا تم نے، کل ہمارے بچوں کو باندھ کے لے جاؤ گے۔ پرکھوں نے کیا اسی لیے اپنی تلواروں سے جنگل کاٹ کاٹ کے یہ ریاست بسائی تھی؟ آئے اس روز میری اماں کا جلال دیدنی تھا، بولتی ہی چلی گئیں۔ غالب کے شاگرد نواب یار محمد خان رفت کی پوتی تھیں، ایک جید نواب زادے کی فکر مندی، ایک توانا شاعر کی طلاقت لسانی اپنے جوہر دکھا رہی تھی۔ ماموں کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، مگر منجلی آپا پتہ تو چلے کہ اسے کیوں بند کیا گیا ہے، سنیے تو، میں بھیجتا ہوں کسی کو، آپ اندر تو چلیے، کھانا تو کھا لیجیے۔ مگر اماں چٹان کی طرح ان کی مردانہ بیٹھک جمی رہیں اور جلال کے عالم میں بیٹھی چھالیاں کترتی رہیں۔ ماموں کا پورا گھر ایک ایک بسکٹ اور ایک ایک پیالی چائے پر صبر کیے انہیں گھیرے بیٹھا رہا۔ ماموں کو وردی پہن کر خود جانا پڑا۔
2 گھنٹے بعد مئی دادا ہماری ڈیوڑی میں بیٹھے تھے اور کوئی 2 درجن مرزائی خیلوں کو اپنی رویداد سنا رہے تھے. اجل گرفتہ. اور وہ دوسری بات ہٹا کر جو میں سمجھ سکا وہ یہ تھا کہ جب وہ تایا کے ہتھیار جمع کرانے مال خانے میں پہنچے تو حوالدار سکھیا رام جو ذات کا تیلی ہے اور وردی پہننے کے باوجود کسی طرف سے سپاہی نظر نہیں آتا، اس دن مال خانے کا انچارج تھا. مئی دادا اور سکھیا رام کی پہلی مشترکہ بدقسمتی یہ تھی کہ ڈیوٹی پر سکھیا رام تھا. اگر بیرا سنگھ ٹھاکر یا گلاب خان حوالدار ڈیوٹی پر ہوتے تو وہ کچھ نہ ہوتا جو ہوا. پہلے تو سکھیا رام نے ہنس کر ان کی طرف دیکھا، دوسری واضح حرمزدگیاں یہ کیں کہ انہیں بڑے میاں کہہ کر مخاطب کیا اور چپراسی کے اسٹول پر بیٹھنے کی دعوت دی. مئی دادا ایک طرف کھڑے اسے گھورتے رہے. آتش فشاں اندر ہی اندر کھول رہا تھا. اس کی آخری اور ناقابل معافی بدماشی جس سے آتش فشاں کا ڈھکنا ایک بم کے ساتھ اڑ گیا یہ تھا کہ اس تیلی کے بچے نے ہمارے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار اٹھا لیا اور بے نیازی سے بیڑی پیتے ہوئے اس سے اپنی پنسل چیلنے لگا. یہ نواب غوث محمد خان فتح جنگ بہادر کا پیش قبض تھا جس کا قبضہ سنگ یشب کا تھا، جس پر سنگ تراش نے پھول پتیوں کے نقش کچھ اس طرح ابھارے تھے کہ لگتا تھا موم سے ڈھال کر نکالے گئے. پیش قبض کے 1/4 پھل پر سونے کے پانی سے ان کا نام نامی درج تھا اور فارسی زبان میں خبر دی گئی تھی کہ یہ ہتھیار ایک ایرانی کاریگر نے بطور خاص نواب بہادر کے لیے تخلیق کیا ہے جو زمین پر کھڑے ہو کر روبرو شیر کا شکار کیا کرتے ہیں. سو پہلی بات تو یہ کہ سکھیا رام ذات کا تیلی تھا اور آخری بات یہ کہ بیڑی پیتے ہوئے نواب غوث بہادر جنت مکانی کے پیش قبض سے پنسل چھیل رہا تھا. مئی دادا نے ازل گرفتہ یا بھان کے کہہ کر جو ایک زناٹے کا تھپڑ مارا تو حوالدار سکھیا کی بیڑی اور پنسل دور جا پڑی. پھر انہوں نے اس تیلی کے پودے کو اطلاع دی کہ یہ شیر بچوں کی میراث ہے، تیری ترکاری کاٹنے والی چھری نہیں، اور یہ تیرے ہاتھ لگنے سے تو نجس ہو ہی چکی ہے، مگر میں نے صبر کیا، اب جو تو بھان کے گھوڑے اس سے پنسل چھیلتا ہے اب تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا وغیرہ. ظاہر ہے کہ اس کے بعد مئی دادا کو کوتوالی خاص کے لاک اپ میں منتقل کیا گیا. کوتوالی انچارج بڑے چکر میں تھا، مگر میرے ماموں نے علی گڑھ سے نفسیات میں فاضل کی سند خامخواہ تو نہیں لی تھی. 10-20 منٹ میں اپنے توپ عہدے کی دھونس دیے بغیر بڑے پیار سے اپنے اس ماتحت افسر کو قائل کر لیا کہ یہ غنڈہ گردی اور فوجداری سے زیادہ تاریخ کی بازی ہارتے ہوئے ایک غیرت مند قبیلے کی جھلاہٹ اور مجروح انا کا مسئلہ ہے. کوتوالی انچارج ذات کا چوہان راجپوت تھا اور تلوار باندھتے ہوئے ہارتے ہوئے ہاتھوں کی تکلیف کو شاید سمجھتا تھا. علاوہ ازیں ایک بیوقوف غیر سپاہی ہیڈ کانسٹیبل کی وجہ سے اپنے افسران بالا کے لیے مزید مسائل پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا. حوالدار سکھیا رام کو جواب طلبی کا پروانہ ملا کہ ہرگاہ ہمارے علم میں آیا ہے کہ تم نے ریاست سے متعلق نہایت بیش قیمت، نادر اور تاریخی اہمیت کے حامل ایک ہتھیار کو کہ جو تمہاری تحویل میں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سکھیا رام کو لائن حاضر کر دیا گیا. ابا نے مئی دادا کو آرام کرنے کے لیے زمینوں پر بھیج دیا. اس لیے بھی ضروری تھا کہ وہ ہر کس و ناقص کو حوالدار سکھیا سابق انچارج اسٹیٹ مال خانے کے زوال کی داستان سناتے پھرتے تھے. مگر کسے معلوم تھا کہ مئی دادا کا تقریباً زوال بھی ہم لڑکوں کو دیکھنا پڑے گا. ایک بات پر ابا ان سے سخت ناراض ہوئے. باڑے کی ایک کوٹھڑی خالی کرائی گئی اور مئی دادا کو پہلی بار ہماری ڈیوڑی سے کچھ دور چھاونی